قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ، فتنہ دجال۔ وہ جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کس طرح کی قوت ہوگی، اور کیا دجال کے اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوں گی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے۔ لہذا احادیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق احادیث روایت کی گئی ہیں، جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوگا۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا، جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنے اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی، جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنیں گے۔ پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ پتا ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ اس زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کے فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتہ اس کا رخ پھیر دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس میں دجال کے ایک عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی اور سرعت پیدا ہو جائے گی۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنے خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنے عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آ جائے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی دیو قامت ہوگی، لیکن صحابہ کرام نے حضور سے اس حدیث کو جیسا سنا ویسا ہی یاد رکھا، اور آج ہم تک یہ ساری احادیث پہنچی۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے گا اور یہ صفات اس میں پائی جائے گی تو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ گدھی کہاں سے آئے گی جو اس قسم کے عجیب و غریب اور دیو قامت گدھا جنے گی، اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے، یہ بات عقل کے بعید ہے۔ کچھ محققین کے رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ دابہ یا جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔
लिहाजा मुहक्किकीन के राय के मुताबिक मुमकिन है कि दज्जाल की वो सवारी उड़न तश्तरी या जदीद हवाई जहाज की कोई एडवांस शक्ल हो। गर्ज ये कि हम जानते हैं कि आज के इस जदीद दौर में हवा और आवाज के रफ्तार से कई गुना ज्यादा सुपरसोनिक जहाज तैयार हो चुकी है और उड़न तश्तरी के किस्से भी पिछले 100 सालों में बहुत मशहूर हुए हैं, जिनको यूएफओ कहा जाता है। इन यूएफओस को देखे जाने के वाकयात ज्यादातर बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक हुए हैं, जो फ्लोरिडा के करीब है। मुमकिन है कि दज्जाल की ये सवारी एक यूएफओ यानी एक खास किस्म की उड़न तश्तरी हो। इन तमाम बातों से ये नतीजा निकलता है कि जदीद दौर में तो ये यूएफओज और सुपरसोनिक जहाज इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन मुस्तकबिल में जब दज्जाल तमाम टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लेगा तो वो इन ही जदीद सवारियों या उसकी कोई एडवांस फॉर्म पर कब्जा करके पूरी दुनिया के कोने कोने तक चंद मिनटों तक पहुंच जाएगा। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि खुरूज दज्जाल का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं। बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाली कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल, उसके हिमायती और उसके कुव्वतों से आगाही रख कर ही हम इस फितने अजीम से अपनी और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं।